بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ اگر آپ کے گھر میں سے کوئی فرد یا آپ کا پورا گھر جادو سے گر چکا ہے، یعنی کہ جادوگروں نے آپ پر اتنا زیادہ جادو کر دیا ہے کہ آپ علاج کرواتے ہیں، بار بار آپ پر جادو کیا جاتا ہے، پھر علاج کرواتے ہیں، پھر جادو کے وار کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے کاروبار کو برباد کر دیا گیا، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کروا دیے گئے، آپ کو کسی لا علاج بیماری میں مبتلا کر دیا گیا صرف جادو کی وجہ سے۔ تو آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ ایک ایسا زبردست عمل، یہ صرف ایک دن کا عمل ہے اور اس ایک دن کے عمل سے جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ دوبارہ آپ پر جادو کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اب یہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ جادو عام جسمانی بیماری، بد نظر، آسیب اور جنات، ان تمام موذی امراض کو ختم کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے بیری کے پتوں کا اور پھر اس پر قرآنی آیات دم کر کے ایک عمل کروایا جاتا ہے طریقہ کار کے مطابق۔ تو جس بندے نے وہ عمل کیا، جس نے ان بیری کے پتوں کو اپنے استعمال میں لایا، جادو بھی ختم ہو گیا، عام جسمانی بیماری بھی اس کی ختم ہو گئی، وہ بالکل صحت مند اور تندرست ہو گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں باقاعدہ بیری کے پتوں کے فوائد بیان فرمائے، اور پھر بیری کے پتوں سے عام بیماریوں کا علاج بھی بتایا۔ عام بیماریاں کیا ہیں؟ بخار ہو جاتا ہے، جسم درد ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، یعنی کہ جسم کے متعلقہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے۔ یہ ہیں جسمانی بیماریاں، اور دوسری ہوتی ہیں روحانی بیماریاں۔ اب روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ ان میں بد نظر کا لگ جانا، آسیب کا آ جانا، اور جناب جادو جنات کا مسلط ہو جانا یا کسی کا کروا دینا۔ یہ روحانی بیماریاں بھی بیری کے پتوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور جسمانی بیماریاں بھی بیری کے پتوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب انسان انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کے متعلق، کہ فرمایا کہ اس کو بیری کے پتوں سے نہلاؤ، بیری کے پتوں سے اسے غسل دو۔ اب اس میں کیا وجہ ہے؟ عام پانی سے غسل کرنے کا کیوں نہیں کہا گیا؟ بیری کے پتوں کے متعلق فرمایا گیا اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انسان کے انتقال سے پہلے، بلکہ پیدائشی طور پر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمذات شیطان پیدائشی طور پر اس کے ساتھ پیدا فرماتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ کیا نبی پاک آپ فرما دیجئے کہ میں ہمزات شیطان سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ جو ہمزات شیطان، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے ایسے ایسے یہ بھی انسان کے ساتھ بڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس ہمزات شیطان کے اثرات انسان کی باڈی پہ ہوتے ہیں، انسان کے جسم میں ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ جو ہمزات شیطان جن ہے یہ بچ جاتا ہے، یہ نہیں مرتا، اس کا انتقال نہیں ہوتا، اور پھر جب
غسل دینے والے مردے کو نہلا رہے ہوتے ہیں، غسل دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اس ہمزاد شیطان کے اثرات ان بندوں پر مسلط ہو جاتے ہیں جو غسل دینے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مردے کو غسل دینے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بعد میں جا کر نہائیں، غسل کریں، کپڑے بدلیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ جو ہمزاد شیطان ہیں اس کے اثرات کہیں ان میں منتقل نہ ہو جائیں۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں عورتوں میں، مردوں میں، کہ آپ کو کیا مسئلہ ہوا؟ وہ جی میں نے فلاں مردے کو غسل کیا تھا، فلاں مردے کو میں نے غسل دیا تھا، اس کے بعد میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا۔ عورتوں سے پوچھا جائے آپ کو کیا ہوا؟ وہ جی فلاں عورت فوت ہوئی تھی، اس کو میں نے غسل دیا تھا، اس کے بعد میرے سے یہ مسئلہ ہوا۔ کہ بھائی وہ جو ہمزاد شیطان ہوتا ہے وہ اس سے نکل کر آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ آپ کو تنگ کرتا ہے۔ تو جب ہم بیری کے پتوں سے اس مردے کو غسل دیتے ہیں، اس کے جتنے بھی شیطانی اثرات ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، وہ ساری زائل ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو بیری کے پتے جہاں پر روحانی بیماریاں ختم کرنے کے لیے مفید ہیں، وہیں پر جسمانی بیماریاں ختم کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ گہرا اثر رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ کا علاج ممکن نہیں ہے، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بیری کے پتوں سے غسل کریں۔ یہ جو ہم آپ کو عمل بتا رہے ہیں، طریقہ کار بتا رہے ہیں، قرآنی عمل ہے، اس کے مطابق آپ اپنے گھر میں جو مریض ہیں ان کو نہلوائیں، جو خود مریض ہیں نہا سکتے ہیں وہ خود غسل کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹروں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے اور جادو جنات سے، ان تمام چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ میرا آج کا عمل نہیں ہے، امام ابن تیمیہ کو انتقال کیے ہوئے صدیاں ہو چکی ہیں، برسوں ہو چکے ہیں، ان کا آزمودہ عمل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے، تو ان کی وساطت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ یہ ضرور عمل کیجئے گا۔ عمل کا سارا طریقہ کار ہم آگے چل کر آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کا بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بیچنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب، طریقہ کار کی طرف۔ وہ سارا ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ آپ جب بھی جادو کی کاٹ کے لیے، جنات کی کاٹ کے لیے آپ عمل کریں، عمل کرنے سے پہلے آپ صدقہ ضرور دے لیں۔ کسی بھی چیز کا دے دیں، کوئی چینی دے دیں، کوئی چنے دے دیں، کوئی انڈے دے دیں، کوئی پیسے دے دیں کسی کو۔ صدقہ کے طور پر آپ نے کوئی نہ کوئی چیز ضرور دینی ہے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کی زکوٰۃ نکل جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بہت زیادہ ہیوی چیزیں آپ کے اوپر مسلط ہیں تو صدقہ دینے سے کچھ نہ کچھ کمی ان میں ضرور آئے گی، اور وہ جو کمی آ گئی، کچھ باقی رہ گئی، وہ جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر دو طریقہ کار ہیں ان بیری کے پتوں کو استعمال کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے اب یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ یہ ایک دن کا عمل ہے، ایک دن کا عمل، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک دن کا عمل، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔
بیری کے آپ نے 7 پتے لینے ہیں، 7 پتے آپ نے بیری کے حاصل کر لینے ہیں۔ یہ آپ میرے ہاتھ میں پتے دیکھ رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7۔ یہ 7 پتے آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ جو آپ پتا دیکھ رہے ہیں بالکل تازہ پتا ہے، سبز ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی سوراخ وغیرہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ سوراخ والا پتا آپ نے نہیں لینا، بالکل صحیح سالم تازہ پتا لینا ہے۔ ہاں، اگر بیری کے درخت سے اتارنا آپ کے لیے مشکل ہو، کچھ نیچے گرے ہوئے پتے ہوتے ہیں، ان میں جو صاف پتے ہیں آپ نے وہ لے لینے۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ یہ بات پوچھیں گے کہ کیا حضرت سبز پتا لینا ہے یا سوکھا ہوا پتا لینا ہے؟ اگر آپ کے ہاں سبز پتا دستیاب نہیں ہے، اس کا ملنا مشکل ہے، تو آپ پنساری سے جا کر سوکھا پتا بھی لے سکتے ہیں۔ سوکھا پتا اگر آپ کو مل جائے تو آپ اسی ترتیب کے مطابق اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، آپ کو ہماری طرف سے اجازت عام ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی کہ 7 پتے بیری کے لینے ہیں، بالکل صاف ستھرے پتے لینے ہیں اور صحیح سالم لینے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی سوراخ نہ ہو۔ 7 پتے، اور اگر سبز پتا نہ ملے تو خشک پتا بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اب اس کا ٹائم سمجھ لیں، 1 دن کا عمل ہے، لیکن عمل آپ نے کرنا ہے دن کے وقت، رات کے وقت میں عمل نہیں کرنا۔ دن کے وقت کسی بھی ٹائم آپ کر لیں، صبح کر لیں، دوپہر کر لیں، شام کر لیں، یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے دن کے وقت میں۔ اب میں آپ کو طریقہ کار سمجھاتا ہوں کہ آپ نے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان بیری کے پتوں کو۔ اس کے 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ مریض اگر خود اپنے اوپر استعمال کر سکتا ہے، وہ طریقہ کار۔ دوسرا، مریض بیچارہ لاغر ہو چکا ہے، بہت زیادہ نحیف ہو چکا ہے، زیادہ کمزوری ہے اس میں، جادو جنات کی وجہ سے، جسمانی بیماری کی وجہ سے، تو وہ خود نہیں کر سکتا، تو گھر میں کوئی بھی فرد اس کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار بعد میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ آپ یہ میرے ہاتھ میں ایک پتا دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کے اوپر پڑھنا کیا ہے؟ اب اول اور آخر 3 بار درود پاک آپ ضرور پڑھ لیں عمل شروع کرنے سے پہلے، اور اعوذ باللہ بسم اللہ بھی ضرور پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ، پہلا پارہ، آیت نمبر 102۔ سورہ بقرہ، پہلا پارہ، آیت نمبر 102۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اس کا حصہ آگے بھی ابھی کچھ باقی رہتا ہے، لیکن یہ ساری آیت مبارکہ آپ نے نہیں پڑھنی، جتنی میں پڑھ کر آپ کو سمجھاؤں گا اتنی آپ نے پڑھنی ہے بس۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس کا اتنا حصہ آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ مثال کے طور پہ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ آیت کا یہ کچھ حصہ 3 مرتبہ پڑھا، پڑھ کر دم کر دیا پتے کے اوپر، پھر آپ نے یوں مریض کے اوپر بھی دم کر دینا ہے، پتے پہ بھی دم کرنا ہے، مریض پہ بھی دم کرنا ہے۔ پھر دم کرنے کے بعد آپ نے یوں مریض کے یہاں سیدھی سائڈ، یہ ذہن نشین فرما لے کہ الٹی سائڈ نہیں، سیدھی سائڈ پہ آپ نے یوں پھیرنا ہے، اور یہ پوری باڈی کے اوپر آپ نے پھیر کے اس کو اینڈ تک، پاؤں پر نہیں پھیرنا، آخر تک لے جانا ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لینا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سیدھی سائڈ پر یہ پتا پھیرنا ہے۔ اب سیدھی سائڈ مطلب رائٹ سائڈ، دایاں ہاتھ، دائیں سائڈ پر آپ نے اس کو مریض کے پھیرنا ہے پتے کو، پھر آپ نے سائڈ پہ رکھ لینا ہے۔ اب میں آپ کو دوسرے پتے کا سمجھا رہا ہوں کہ اس پر آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ
واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ یوں پڑھ کر مریض پر بھی دم کر دیا، پتے پر بھی دم کر دیا، اور یوں مریض کی پوری باڈی کے اوپر آپ نے پھیر کے دوسرے پتے کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ پھر آپ نے تیسرا پتا لینا ہے، اس کے اوپر بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ یوں آپ نے پتے پہ بھی دم کیا اور مریض پہ بھی دم کر دیا۔ پھر آپ نے یوں پوری باڈی کے اوپر جو ہے نا اس کو پھیر کے تیسرے پتے کو بھی اپنے پاس سیو کر لینا ہے۔ پھر آپ نے چوتھے پتے کو لینا ہے، اس کے اوپر بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ یہ چوتھا پتا تھا جو میں نے پڑھ کر آپ کو سارا طریقہ کار سمجھا دیا۔ یوں آپ نے باڈی کے اوپر پھیرنا ہے، پھیر کے اس کو بھی اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اب 4 پتوں کے اوپر میں نے آپ کو پڑھ کر طریقہ کار سے سمجھا دیا ہے۔ دوسرے جو 3 پتے رہ گئے ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح پڑھ کر مریض کے اوپر پھیر کر اپنے پاس جمع کر کے رکھنا ہے۔ آگے چل کر بتاتا ہوں ان کو استعمال کیسے کرنا۔ اب یہ جو 7 پتے ہیں ان کے اوپر ہم نے دم کر لیا، مریض کے اوپر بھی پھیر لیا۔ اب ان کو استعمال میں کیسے لانا ہے، ان کا کیسے غسل کرنا ہے۔ اب ان 7 پتوں کو آپ نے اچھی طرح کوٹ لینا ہے، کوٹ کر ان کو باریک کر لینا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں، آپ نے ان کو گرینڈر نہیں کرنا، کسی گرینڈر میں ڈال کر وہاں پر ان کو گرینڈ نہیں کرنا، بلکہ ان کو آپ نے کوٹنا ہے۔ کوٹ کر جیسے یہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے پھر آپ نے ان کو استعمال میں لانا ہے۔ اب استعمال میں لانے کا طریقہ کار کیا ہے، آپ نے اچھی طرح جتنا ایک آدمی غسل کر سکتا ہے جتنے پانی سے، اتنی مقدار میں پانی ڈال کر وہ پانی کو اچھی طرح گرم کرنا ہے۔ جب اس میں ایک دفعہ وہ پانی ہیٹ میں آ جائے گا، ابالا جس کو ہم کہتے ہیں وہ آ جائے گا، آپ نے ان پتوں کو بیچ میں ڈال دینا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں کبھی بھی ان کو استعمال نہیں کرنا۔ وہ جو آپ نے کوٹے ہیں، کوٹنے کے بعد وہ جو چٹنی ٹائپ، چورن ٹائپ جو بن گیا ہے پتوں کا، ان کو آپ نے ابلتے ہوئے پانی میں ڈالنا۔ جب ایک مرتبہ پانی ابل جائے گا پھر یہ جو آپ نے پتوں کا وہ چورن ڈالا ہے تو ڈالنے کے بعد دوبارہ پھر ایک دفعہ پانی کو ابلنے دیں۔ جب اچھی طرح پانی گرم ہو جائے، پانی گرم ہو جانے کے بعد اس کو نیم گرم ہونے دیں، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے جب، تو جس سے بندہ غسل کر سکے۔ اپنے مریض کو چھت پہ لے جائیں، کسی پاک صاف جگہ پہ لے جائیں، پھر وہاں پر اس کو سنت کے مطابق آپ نے غسل کروانا ہے۔ اب اگر مریض خود ہی عمل کر رہا ہے، اپنے اوپر اس نے پانی ڈالنا ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، تو پہلے وہ وضو کرے۔ وضو کرنے کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد سیدھی سائڈ پر 3 ڈبے پانی کے ڈالے، یا لوٹے سے اگر نہا رہے 3 لوٹے پانی کے ڈال لے۔ عام طور پر گھروں میں آج کل ڈبے ہی ہوتے ہیں پانی والے، نہانے والے، ان سے نہایا جاتا ہے۔ تو 3 ڈبے اپنے سیدھی سائڈ پہ ڈالے، پھر 3 ڈبے الٹی سائڈ پہ ڈالے، پھر سارے بدن پہ پانی بہا لے۔ جب سنت کے مطابق غسل کرے گا انشاءاللہ کوئی بھی شیطانی اثرات آپ کے جسم میں نہیں رہیں۔ یہ تھا وہ جو مریض خود کر رہے، اور اگر آپ اپنے گھر میں مریض کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں تو مریض کو پہلے آپ نے وضو کروانا ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں بھولنی، آپ نے مریض کو وضو کروانا ہے۔ وضو کروانے کے بعد پھر مریض کی سیدھی سائڈ پر 3 ڈبے پانی کے ڈالنے، پھر الٹی سائڈ پہ ڈالنے، پھر اس کے سارے بدن پہ پانی بہا دینا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جب غسل کرنا ہے کسی پاک صاف جگہ پہ لے کے جانا ہے، کیونکہ ان پتوں کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوں گے، ان کی کہیں بے ادبی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر ہم نے اللہ کا پاک کلام پڑھا، تو اس بے ادبی سے بچنے کے لیے کسی پاک صاف جگہ کا انتخاب کیا جائے، وہاں پہ غسل کروایا جائے،
اور انشاءاللہ العزیز کہ ایک دن کا عمل آپ کو ہزاروں عملوں سے بے پرواہ کر دے گا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو طریقہ کار کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔